لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير، شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين، الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد، مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام ضلاله فقد مات ميتة الجاهلية. صلى پیغمبر کی حدیث اس کے اوپر مختلف مقامات پر میرے خیال سے 5 تقریریں ہو چکی ہیں، اور یہ چھٹی تقریر کے ذہن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا. حدیث پیغمبر اسلام کی ہے، وہ ان احادیث میں سے ہے کہ جو میں نئے سننے والوں کے لیے شروع میں عرض کر رہا ہوں. حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جس میں عالم اسلام کے کسی فرقے کو کوئی شک اور شبہ نہیں، اور تمام مسلک اسلامی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے اور اپنی کتابوں میں اسے جگہ دی ہے. اعلان ہے پیغمبر اسلام کا کہ من مات ولم یعرف امام ضلاله فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی اس حالت میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ پیدا کر سکے، وہ کفر کی موت مرتا. اور اس کے ذہن میں میں نے مختلف باتیں اپنے تمام تر کم علمی کے اعتراف کے ساتھ جو باتیں اہم تھیں وہ آپ کے
کے سامنے پیش کیا ہے، چند باتیں اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اعلان ہے پیغمبر علیہ السلام کا کہ جو بھی سعادت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ پیدا کر سکے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ توجہ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو جس لفظ کے اوپر چلے گی ہماری وہ معرفت سے۔ معرفت کیا ہے؟ کچھ باتیں چھوڑ کر طور پہ میں نے اشاروں میں بات تعلیم میں لوگوں کے ذہن میں ڈال رکھی ہے، کیونکہ بات میں مجھے اسی سے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ شاید میرے خیال سے پہلی مجلس جو 400 میں تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ ایک چیز ہے جاننا اور ایک چیز ہے پہچاننا، توجہ کریں، اور یہ بھی ہماری اردو زبان کی کوتاہی کی بنیاد پر مجبوراً ہم پہچاننے سے معرفت کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ بہت توجہ، اس لیے کہ اردو زبان کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ عربی کے ہر لفظ کا متبادل آپ اردو ادب یا اردو میدان سے تلاشنے آسان بات نہیں۔ بہت زیادہ مشکلات جو اردو مترجمین کو پیدا ہوئی قرآن مجید کے سلسلے میں اور روایات اور احادیث کے سلسلے میں یہ مشکل تھی کہ عربی ادب جو ایک لفظ لے کر کے آتا ہے اس کا ہم کوئی لفظ اردو زبان میں میسر نہیں ہوتا، لہذا مجبور ہوتے ہیں مفسرین کہ چند جملوں کو جوڑ کر کے ایک مفہوم اپنے پڑھنے یا سننے والوں تک پہنچایا جائے۔ ابھی میں شروع میں صرف جان اور پہچان جو تھوڑا سا فرق ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ایک کسی کے بارے میں جاننا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ آئیڈینٹی کارڈ والی جانکاری ہوتی ہے۔ میں نے اپنا آئیڈینٹی کارڈ نکال کے آپ کو دے دیا، آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا نام یہ ہے، کہ باپ کا نام یہ ہے، اتنا جگہ پیدا ہو گئے، اتنی عمر ہے، یہ کوالیفکیشن ہے، اتنا پڑھے ہیں، یہ علاج ہے۔ آیا یہی معرفت؟ توجہ کبھی عربی زبان میں، اب اس کو بہت توجہ کیجیے گا، عربی زبان میں ایک لفظ ہے علم۔ علم کے معنی ہے جاننا، علم کے معنی ہے جاننا، حضور و صورت الشیء عند الاصل، یہ ڈیفینیشن علم کی۔ علم کسی چیز کی تصویر کا ذہن انسانی پہ حاضر رہنا علم کہتا ہے۔ اور علم کی تعریف عربی زبان میں لفظ ہے علم کے معنی ہے جاننا۔ قرآن میں اس لفظ کو جاننے کے سلسلے میں بہت یوز کیا ہے۔ اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں چھپا ہے۔ توجہ کیجیے، اب یہاں پہ لفظ عرفان استعمال نہیں کیا گیا، میں اسی نقطے کے اوپر سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ نے جہاں جہاں خطاب بندوں کے سلسلے میں کیا وہاں لفظ عرفان استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد وہاں کئی جگہوں پر لفظ عرفان کا استعمال نہیں ہوا ہے، وہاں یعلم کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ خوب جانتا ہے جو لوگوں نے اپنے دلوں اور سینوں میں چھپا رکھا ہے، اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، یعنی کسے رسول بنائے یہ تمہیں سمجھانے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے اندر رسول بننے کی صلاحیت ہے۔ جو قرآن مجید ہے یہ کیا؟ یہ جاننا ہے، یہ عالم علم کے باب سے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک مدرسہ بھی ہے لہذا مجھے تھوڑا سا اس کا احساس اور خیال رکھنا پڑے گا۔ اس بات میں مگر جہاں کے اوپر پیغمبر اسلام نے اس حدیث ارشاد فرمائی تو پیغمبر کہہ سکتے تھے من ماتا، توجہ کیجیے گا، من ماتا ولم یعلم امام زمانہ فقد ماتا مدت الجاہلیہ، جو اس حالت میں مر جائے کہ
کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ جان پائے وہ جاہلیت کی موت مرا. مگر پیغمبر نے جب سے یعلم کا استعمال نہیں کیا، پیغمبر کیا کہہ رہے من مات ولم یعرف، جو اس حال میں مر جائے کہ اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو. اور کیا فرق ہے کہ اصل میں یہی اردو ادب کی کوتاہی ہے یا اردو زبان کی مجبوری ہے؟ ہمیں اس لفظ کا ترجمہ جملے میں کر رہا ہوں، اگر آپ نے پڑھیں گے تو میرے آگے کی ساری گفتگو میرے لیے آسان ہو جائے گی. اردو زبان کی کوتاہی یہ ہے کہ اس میں اب متبادل کوئی لفظ اردو زبان میں یارف اور عرفان کے سلسلے میں نہیں پڑھا جاتا. لہٰذا پیغمبر اسلامی اگر یہ کہہ رہے تھے کہ ہذا حسین فاعلہ، یہ حسین ہو ہے اسے جان لو، یہ مطلب نہیں تھا. مدینے کا جو مجمع روزانہ صبح شام حسین کو دیکھ رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کے مدر ہیں، یہ پیغمبر کے نواسے ہیں، یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے، یہ اتنی عمر کے مالک ہیں. یہ پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. یعنی مقصد وہ نہیں تھا. میرا سوال، میری گفتگو آج کے اپنے اس مجمع کے لیے ہے کہ خدا کا اگر ہم میں سے کوئی غفلت کے زندگی جی رہا ہے اور کوئی بیان کر بیٹھا ہے کہ ہم تو اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں، تو یہ ایک آئینہ ہے کہ اس میں ہم سب کو اپنی شکل دیکھنی ہے. پیغمبر نے اسی لفظ عرفان کا استعمال کیا. ہذا حسین فاعلہ، یہ حسین ہے اسے جان لو نہیں، یہ حسین ہے اس کا عرفان پیدا کرو. کیا مطلب ہے؟ جتنے لوگ مدینے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اگر حسین کو کاندھے پہ بٹھا کے مدینے سے باہر لے جاتے کسی بستی اور کسی قبیلے میں اور جا کر کے حسین کے بارے میں کہتے تو ممکن تھا کہ کوئی راستہ نکال پاتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے. وہی اصحاب کہ جو صبح شام حسین کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ امام ہے، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. پہچاننے کے معنی میں بہت توجہ کیجیے گا. پہچاننے عربی زبان میں عرفان کے لفظ کا استعمال تب ہوتا ہے کہ جہاں کسی کو پہچان کر کے اس کی اتباع کی جائے. اور جہاں کسی کو پہچان کر کے آپ مجھے جان رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات کے اوپر عمل کرنے لگیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ جاننا ہوگا. مگر اگر عرفان پیدا ہوگا کسی کا تو یہ طے ہے کہ جس کا عرفان پیدا ہوتا جائے گا انسان اس کا مطیع ہوتا چلا جائے گا. اسی بات کو امام مظلوم نے کربلا کے میدان میں پہنچ کر کے اپنے خطبے کے دوران میں بہت تیزی سے بدل رہا ہوں ایک جملے میں کہا تھا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، اللہ نے اپنے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اسے پہچان لے. توجہ کیجیے گا، وہ اسے پہچان لے. اذا عرفوہ عبدوہ، جب اللہ کو پہچان لیں گے تو ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں گے. سبب پڑھیں کے معنی میں اور جان لینے میں اور پہچان لینے میں اتنا مطلب ہے. میں پہچان مجبور کہہ رہا ہوں. جہاں عرفان پیدا ہو جائے گا وہیں سے اطاعت شروع ہو جاتی ہے. ممکن نہیں ہے کسی کو عرفان امامت ہو جائے اور وہ امام کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ کسی انسان کو کسی اللہ کی ذات کا، رسول کی ذات کا، پیغمبر کی ذات کا، امام وقت کی ذات کا عرفان حاصل ہو جائے. نہیں، جب تک وہ جان رہا ہے ہو سکتا ہے کہ امام الگ راستے پہ جا رہا ہو، وہ الگ راستے پہ جا رہا ہو، پیغمبر الگ راستے پہ جا رہے ہو یا الگ راستے میں جا رہے ہیں. آپ توجہ کیجیے، کفار قریش میں سے کون ایسا تھا کہ جو یتیم عبداللہ کو نہیں جانتا تھا؟ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا نام محمد ہے، یہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا باپ یہ ہے، ان کا دادا یہ ہے، یہ امنا کی آغوش میں آئے ہیں، ان کے دادا عبد المطلب ہیں. سارے خاندان کو جان رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ چھڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں. یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے کہ جان رہے تھے، پہچان نہیں رہے تھے. جان رہے تھے، پہچان نہیں رہے تھے. یہ علم پیدا کیا تھا، معرفت نہیں پیدا کی تھی. جس دن معرفت پیدا ہوتی چلی گئی وہی ہاتھوں کو جوڑ کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتے چلے گئے. یعنی وہ بوڑھی عورت کہ جو روز کوڑا پھینک رہی تھی بغیر جانے نہیں پھینک رہی تھی، بغیر جانے نہیں پھینک رہی تھی، جان رہی تھی اسی لیے کوڑا پھینک رہی تھی. مگر جب تک صرف جان پہچان ہوتی ہے، صرف جاننا ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، وہاں ممکن ہے کوئی ان کے اوپر کوڑا پھینک دے. مگر جیسے ہی عرفان پیدا ہوتا ہے تو اب کپڑا چہرے پہ ڈال لیتی ہے کہہ کر کے اب مجھے شرم آتی ہے آپ سے نظریں ملا کے، پہلے کلمہ پڑھا دیجیے.
بس اللہ پڑھے یہ ایک طرح سفر ہے. لہذا مجھے یہ امید ہے کہ یہ مجمع اس بات کا متحمل ہے جتنے سے بات کی رکھ لی گئی. آپ دیکھیں تاریخ میں ایک نام ہے امر یاس کا. یہ بہت قیمتی موضوع ہے. اب سے اعلان آخر کی مسائل ہے. ابھی تک کی ساری گفتگو آپ کو چاہیے اس سے کھڑی ہوتی ہے. اور تاریخ کا ایک اہم ترین کردار اور کیریکٹر ہے جسے ہم نے آس کہتے ہیں. لطین شخص مغدیین تھا, دیدار آدمی تھا, مغربی آدمی تھا, مگر نہایت ذہین اور چالاک تھا. اس کی ذہانت مشہور تھی پورے عرب میں. چنانچہ حاکم شام نے جب حکومت تشکیل کی شام میں تو اسے ایک وزیر کی ضرورت تھی کہ جو تیز ہو. وزیر اکثر تعلیم میں آپ کو ملے بادشاہوں سے زیادہ ذہین وزیر ہوتے ہیں. وہ ذرا کے اسی میں بادشاہ چلتی تھی. اس نے تلاش کیا تو پورے خطے عرب میں جو اپنی ذہانت میں مشہور انسان تھا اس کا نام تھا ریاض. چالاک ترین. اب اس کو ذہین نہ کہا جائے سکے کہ تنازع میں چالاک کہہ دیجیے, مکار کہہ دیجیے, فتین کہہ دیجیے, اور میں جو چاہیے کہہ دیجیے. اس لیے کہ عقل کی تعریف امام صادق نے جو کی ہے, العقل ما عبد بالرحمن وقصد بالجنان. عقل اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے راستے پہ لاتی ہے اور پھر انسان کو جنتی بناتی ہے. یہ عقل کی ڈیفینیشن دی ہے امام نے. اور چنانچہ اسی حدیث کے ساتھ امیر المومنین کے الفاظ میں بھی حدیث موجود ہے. چنانچہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو فوراً پوچھا کہ عقل اس چیز کا نام ہے تو آپ کا دشمن جو حاکم شام ہے اس کے پاس کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ عبادت کے راستے پہ نہیں ہے, جنت اس کا نتیجہ اور انجام نہیں ہے. لیکن مشہور بہت اگر نام ہے کہ امام کہتے ہیں دل کا نوکر آگے مکاری ہے. اسے عقل نہیں کہتے, ذہانت نہیں کہتے, اسے مکاری کہتے ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر مکار کو بہت عقلمند کہہ دیتے ہیں. ہم ہر فراریہ کو بہت تیز دماغ کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر عقل آئے گی تو انسان فرار کا راستہ چھوڑ کر کے عبادت الہی کے راستے پہ چلے گا اور ایسی عبادت کی جو اسے جنت تک لے جائے گی. چل جائے اور لہٰذا یہ مکار کو کہہ دیجیے مشہور تھا. حاکم شام نے خط کہ میں تمہیں اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں. لہٰذا جیسے یہ خط ملے فوراً آؤ رپورٹ کرو. اس کے دو بیٹے, اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو, جوان بیٹوں کو بلایا اور اس کا کو سامنے رکھا. کہا دیکھو یہ حاکم شام کر رہا ہے, تم لوگ مشورہ تو کیا کرنا چاہیے, کیا کریں. ایک بیٹے نے مشورہ کیا کہ نہیں بابا آپ کو چھوٹ نہیں دیتا, وہ جیسا آدمی اس کی وزارت اچھی بات نہیں, چھوڑی اس کو جانے. دوسرے نے آگے بڑھ کر کہا نہیں یہ گولڈن چانس ہے, ایسا سنہرا موقع آپ اپنی زندگی میں آ رہا ہے, آپ اسے قبول کر لیجیے. بہرحال دونوں جوان لوگوں میں تنازع ہو گیا. بلاخر اس نے خود یہ فیصلہ سنایا کہ میں نے تم دونوں سے مشورہ کیا تھا کہ مل کر کے کوئی رائے حل نکالی جائے گی, مگر میں نے دیکھ لیا کہ تم میں سے ایک وہ ہے کہ جو میری آخرت بنانا چاہتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو میری دنیا بنانا چاہتا ہے. اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ آخرت کس نے دیکھا ہے, توجہ کیجیے گا. لہذا دنیا کو تشریح دے دی, چلا آیا حاکم شام کے دربار میں, ان کا وزیر بن گیا ہے. توجہ کیجیے سوال میں محمد چاہ رہا کہ پھر وہ آیت پڑھ دوں, بار بار پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا. اے مومنو جب آپ سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بنائیے تو بنائیے. آگے اہل سلوات پڑھتے ہوئے
کیا ہے اور پھر اس نے کیا کیا یہ جن لوگوں کے پیش نظر تعلیم ہے اسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جو بات میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ریاض کو پہچانے. پوری جنگ صفین کا نقشہ کھینچنے والا یہ شخص جیتی ہوئی جنگ امیر المومنین کی تو اسے پڑھا تھا کہ مانی اشتر خیمے کی 2 تنابیں کاٹ چکے تھے. فتح بالکل سامنے دکھ رہی ہے کہ علی کا لشکر ٹھیک جائے گا. اچانک ابھی شام نے اس سے کہا کہ کتنے میرے روڑے رکھتا ہے کچھ تو تمہاری ہاتھ میں آئے گا کہ جیتی ہوئی جنگ کو کیسے ہار میں علی ابن ابی طالب میں تبدیل کر دیا جائے. ہم اپنی ہاتھ کو کیسے جیت میں تبدیل کر دیں. اچانک اس نے 2 منٹ کے اندر یہ راستہ نکالا کہ اس نے قرآن مجید کے کئی ٹکڑے کیے اور لوگ نیزہ کے اوپر بلند کرا دیا. تاریخ جنگ سے پھر کی تاریخ ہے. اس قرآن کو نیزے پہ بلند ہوتے دیکھ کر کے وہ افراد کی جو بے بصیرت تھے یعنی امام کو صرف جانتے تھے پہچانتے نہیں تھے. علی کی اپنی فوج میں 2 حصے ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اپنی تلوار علی بن ابی طالب کے مقابلے پر لگائی. اگر آپ نے اپنے مالک کو نہ بتایا تو ہم آپ کو قلم کرتے ہیں. آپ یہ تھی مجبوری کا علی بن ابی طالب کی کہ فوراً آدمی کے جمع کی ساتھ میں وہ بولا اور جو امام کو خطبہ دیا کہ تم کو مکاری سے ٹھگ رہے ہیں تم کو چیٹ کر رہے ہیں تم دھوکہ کھا رہے ہو. یہ قرآن نہیں ہے. قرآن ناطق تمہیں حکم دے رہا ہے آگے بڑھو. یہ کون تھا؟ یہ عمرو یاس. صلوات پڑھیں محمد والے. زمانہ گزر گیا. عمرو یاس کوفے آیا. علی قتل ہو گئے. امام علی علیہ السلام شہید ہوئے. امام حسن اپنے چند اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں. سامنے ابن ریاض کھڑا ہے. امام کی نظر پڑی ابن ریاض بلائے. آپ کہیے میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے میرے بابا کی شان میں کچھ اشعار کہے. یہ ابن ریاض میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے اپنے میرے بابا کی شان میں علی کی شان میں کچھ اشعار کہے. ٹھیک تمہارے 2 دن سے کہتے یہ بتاؤ وہ اشعار بیچو گے. یہ بات ہے وہ اشعار بیچو گے. 2 دن شعر میں اسے کہے تھے علی کے بارے میں کبھی خط جب لکھا میں نے 2-3 شعر کہے تھے کوئی اس قابل نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس شعر کو اشعار کو میرے ہاتھوں میں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک پہنچنے میں ساتھ ان اشعار کو میرے ہاتھوں میں تو اور جو بھی اللہ کو سمجھ گئے تو اپنے دلوں میں ان اشعار کو میرے ہاتھوں میں تو اس قابل شعر نہیں. آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں کل قیمت تم ہو یہ نقطہ ہے جو قیمت تم ہو اور خریدتی ہے تو شیئر کی کیا قیمت دی جا سکتی ہے. آپ مناسب سمجھے دیتے کرنا ویسے تم اپنی خواہش سے جو مانگنا چاہو ان اشعار کے بدلے میں اسے مانگو. امام حسن ہے تم نے میرے بابا کی شان میں اشعار کہے ہیں ان اشعار کو ہم خرید رہے ہیں. یہ درس عبرت ہے علماء کے لیے ذاکرین کے لیے شعراء کے لیے. توجہ کیجیے گا کبھی اپنی مدح کی قیمت خود نہ لگائیں. کبھی اپنی مدح کی قیمت خود نہ لگائیں. اس لیے کہ اگر سامنے والا دے گا تو اس میں بڑھنے کی گنجائش رہ جائے گی. اگر آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ کلام ہم پڑھیں گے آ کر کے محفل میں ایک مجلس ہم پڑھیں گے کہ چھوڑا کو کہیں اپنی بات کی ایک مجلس پڑھیں گے مگر 5000 روپے لیں گے. ٹھیک ہے بہت اچھی بات. آپ نے خود طے کر دیا کہ آج جو آپ نے مجلس پڑھی ہے اس کی کل قیمت 5000 کی وہ آپ نے لے لیا بات ختم ہو گئی. توجہ کیجیے. اب جہاں تک بات پہنچ رہی ہے جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر اپنے اعمال کی قیمت خود طے کرے انسان تو یہ الہی راستہ نہیں ہے شیطانی راستہ ہے. اسی راستے سے
مردود پاکا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا پروردگار جو اتنے برسوں سے عبادت کی ہے وہ توجہ کیجیے گا، لیکن اپنی نیکی کی قیمت خود لگا دیا، غلطی یہاں ہو گئی کہ پروردگار اتنے دنوں تک میں نے سجدے کیے ہیں، اتنے دن تک رکوع کیا ہے، اتنی تیری حمد کی ہے، اتنی تسبیح پڑھی ہے، ان کی اجرت تو یقیناً ملے گی، اب تو طے کر لے اسی دنیا میں چاہتا ہے یا آخرت میں چاہتا ہے؟ کبھی نہیں، ہم اسی دنیا میں چاہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ حساس مسئلہ ہے، ہم میں سے بعض افراد غلطی سے اپنی کسی نیکی کے عوض میں اپنی کوئی دعا قبول کرانا چاہتے ہیں۔ پروردگار آج تک زندگی میں اگر کوئی نیکی قبول ہو گئی ہو تو اس کے بدلے میں یہ دے دے، اس کے بدلے میں یہ دے دے، زنگ خطر ہے، کبھی ایسا نہ کرے۔ توجہ کیجیے گا، زنگ خطر ہے، خبردار کبھی ایسا نہ کرے۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، نکال کر کے گھسٹ کر کے تڑپ کر کے کسی طریقے سے یہ زندگی بہرحال گزر جائے گی، مگر اس کے بعد کی جو زندگی ہے کیا معلوم آپ کے نام ہے یا مال میں کون سی ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی قبول ہوئی ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی قبول ہوئی ہو۔ لہٰذا یہ کبھی نہ کہیں اے پروردگار ہم نے اتنی مجلسیں پڑھی ہے، اگر کوئی ایک مجلس قبول ہو گئی ہو تو مثلاً میرا یہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ راستہ اللہ نے سب کے لیے کھولا ہے، جب وہ اس راستے میں شیطان کو دے دے گا تو آپ کو بھی دے دے گا۔ توجہ کیجیے گا، مگر غلطی یہ ہے کہ اپنی اس نیکی کو اسی دنیا میں خرچ نہ کرے۔ توجہ کریں، اپنی نیکی کو اس دنیا میں خرچ نہ کرے۔ اے پروردگار اتنے دن تک عبادت کی ہے، بتا اس کی اجرت کہاں ہوگی؟ کیا جہاں تو مانگ لے، دنیا میں لینا چاہتا ہے دنیا میں لے لے، آخرت میں لینا چاہتا ہے وہاں لے لے، کبھی میں دنیا میں چاہتا ہوں، خود بتاؤ کیا قیمت؟ توجہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آپ قیامت تک کی زندگی اور تیرے بندوں کو بہکانے کا اختیار۔ توجہ، تیرے بندوں کے بہکانے کا اختیار، یعنی وہ ذات کے جس نے اتنی عبادت کی جن ہونے کے باوجود پرموشن دے کر کے اسے ملائکہ کا استاد بنایا گیا۔ 2 رکعت نماز 2000 برس میں پڑھی ہے اس نے، ہم نے ڈھنگ سے 2 رکعت 2 منٹ میں نہیں پڑھی۔ مانگا کیا؟ اپنی کل عبادت کی قیمت کیا لگائی؟ قیامت تک کی زندگی اور اپنے بندوں کو بہکانے کا حق۔ اللہ نے کہا ٹھیک جاؤ لے لو، یہ غلطی، یہ کیا ہے؟ شیطانی راستہ ہے، یہ الہی راستہ نہیں ہے، اور اس راستے پہ ہم میں سے بہت سے لوگ چل رہے ہیں۔ امام حسن نے راستے میں جاتے ہوئے ریاض کو روک دیا، کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے بابا کے شان میں کچھ شعر کہے تھے، کہا میں نے کہے تھے، کہا کیا ان اشعار کو بیچے گا؟ اگر قیمت ذرا کی انسان نے تو یقیناً وہ بیچ رہا ہے، بیچے گا۔ کم نہیں سمجھتا کہ اس قابل ہے وہ اشعار، کم نہیں، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، بیچ دے کر دو، ٹھیک ہے، آپ جو چاہیے قیمت نہ، قیمت تم بتاؤ، قیمت تم بتاؤ۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا، کیا کہیں کیا کہیں، کس حد تک اس کا دام مل سکتا ہے۔ توجہ، امام گھبراؤ، جو مانگنا چاہو۔ اب روایت موجود نہیں، مگر یہ خبر ہے کہ اس نے اپنے اپنے حساب جتنا سوچ سکتا تھا 3-4 شعر، 2 لاکھ مثلا درہم کا کو پھنسا ہی دیتے، اگر دے دیا تو واپس نہیں دیتے لوگوں کے سامنے۔ اس نے کہہ دیا، امام نے فوراً کہا چلو ٹھیک منظور، اتنے درہم تمہارے ہوئے، مگر آج سے وہ اشعار میرے ہیں، آج سے وہ اشعار میرے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ بات یہ اشعار کے لیے اشعار کیا ہے، اتنا پیسہ امام نے اسے دیا، آگے بڑھے۔ جو لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے پریشان ہوئے، مولا آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں، یہ معمولی سے 2-3 شعر، اس کی اتنی قیمت دے دی آپ نے، مولا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایک سے ایک لوگ اچھا اچھا قصیدہ کہہ رہے ہیں، اچھی اچھی نظمیں لیے پھر رہے ہیں، آپ کو یہی 3 شعر ملے تھے خریدنے کے لیے، اس کے لیے 1000 درہم ہوتا، مگر آپ نے لاکھوں خرچ کر دیا۔ امام چپ رہے، چلتے رہے، مگر جب لوگوں کا اصرار زیادہ بڑھا، توجہ کیجیے گا، تو امام نے ٹھہر کر کے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے شاید یہ حدیث ہماری اولاد میں سے چھٹا امام آ کر کے بیان کرنے والا ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ من انشدا فینا بیتن بن اللہ لہ الجنہ، بیتن فی الجنہ۔ اگر ہم آل محمد کی شان میں کوئی ایک بیت کہے گا تو اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے ہر بیت کے بعد بیت کرے گا۔ آج کے دن میں نے اس سے وہ سارے اشعار خرید لیے ہیں، قیامت میں یہ اللہ سے گھر نہیں مانگ جاتا۔ ایسا آپ پڑھیں محمد
اللہ جنت میں ہر بیت کے وقت میں ایک بیت بناتا ہے. بیت دیکھے گا کب میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے کہ یہ سارا یہ اکاریوں مکاریوں اتنے لوگوں کا خون اس کی گردن میں سب لے کر کے اگر پیچھے پروردگار وہ 3 اشخاص رکھ دیتا تو اللہ کو یہ لازم تھا کہ اس کی سزا میں تخفیف کی جائے اور جنت میں سے ٹھکانا دیا. تو اس لیے یہ حدیث بنتی ہے کہ صلوات اور یہ شخص بھی علی کو جانتا ہے جانتا نہیں. لہٰذا امام کو اگر کوئی جان رہا ہے تو اس پہ چیک کرنے کا کیا راستہ ہے کہ اگر مدیر النعم پہ مولا ہے اپنے امام کا مدیر ہے تب بھی ہمارے وقت کے دائرے میں اور اگر اطاعت سے باہر ہے کہ یہ جان رہا ہے پہچان نہیں رہا ہے. ایک اور سوال پہ مجھے یہ تینوں باتیں اور اثر ہوگا. باتیں اور اثر نہیں تھی مگر بات ذرا طویل ہو گئی. تاریخ میں ایک محترم شخصیت ہے کہ ان کا نام ہے زبیر. یہ محترم شخصیت تھا اور علی سے عشق کرتا تھا, دل سے چاہتا. علی بن ابی طالب اور ان کے رشتے دار بھی تھے. یہ ایک تفصیلی تاریخ ہے مگر اسے میں خلاصتاً پیش کر رہا ہوں. علی سے محبت کرتا تھا. معلوم یہ ہے کہ جس وقت لوگوں نے امیر المومنین کے دروازے کے اوپر آگ اور لکڑی اکٹھا کی تو جہاں پورا مدینہ خاموش تھا یہ شخص کھڑا ہو گیا تلوار نکال کے. اس نے دفاع کیا تو وہ سے مارا, زخمی ہو گیا, چھوڑ کر کے تب آگے بڑھے اور سیدہ کے دروازے میں آ گئے. یہ وہ آدمی تھا. جنگ جمل کی بھیڑ جٹانے والا بھی یہی آدمی. علی کی فوج کے لیے نہیں, علی سے لڑنے والا لیکن کتنا زمانے نے کروٹ لیا. امیر المومنین نے جب اس کو سامنے لشکر میں دیکھا تو زرہ اتاری, جنگ کا لباس اتارا, ہتھیار الگ رکھا, نارمل ڈریس میں آگے بڑھے. اس کی فوج کے قریب گئے, اس کو نام سے پکارا, بغیر ادھر آؤ. اور تمہیں آج سے 25 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد ہے کہ جب ہم اور تم دونوں پیغمبر کی جنت میں بیٹھے تھے کیا ہوا تھا؟ تم بہت سے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے, وہ کچھ یاد آیا نام. پھر کیا ہوا تھا؟ کب پیغمبر نے فرمایا تھا ابھی کو اتنی محبت آمد میں لوگ سے دیکھ رہے ہو, کیا محبت کرتے ہو؟ نہیں چاہتے ہو؟ بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں. ابھی اس سے خطرناک قدرت کا مقام ہے کہ اب یہ جاننے کی حد سے بڑھ کر کے محبت کی حدود دیکھی جا رہی ہے. سوچو اب بہت زیادہ محبت میرا بھی چاہتا ہر وقت علی کے ساتھ. انہوں نے کہا زبیر جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ایک روز تو علی کے مقابلے میں تلوار کھینچ کر کے علی سے جنگ کرنے کے لیے. یا رسول اللہ میں کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. یہ کب ہوگا؟ طویل مدت کے بعد ہوگا. پہلے تو ہو سکتا ہے مگر میں اس دن سے پڑھانا ہوگا کیسا نہ. توجہ کیجیے, ابھی موقع کے پورا واقعہ جاتے رہے میں یاد ہے. زبیر کہا بالکل آپ نے درست کہا, واقعہ ایسا ہوتا تھا پیغمبر نے مجھے متنبع کیا تھا. پھر کیا کیا؟ اس نے اپنا جنگی لباس اتارا, اپنے اسلحے چھوڑے اور میدان چھوڑ کر کے نکل گیا. صلوات محمد نکل گیا. کچھ لوگوں نے اس کا تعبت کی ہے, سارے بچوں کو مٹ جٹا کے چھوڑا ہے, وہ تقریریں کر کر کے علی سے روکنے کے لیے وہ چھوڑ کے جانا خود اس کا لڑکا. جس نے چوتھے امام کو بہت ستایا مدینے کی 35 سال کی زندگی میں ابن زبیر, وہی عبداللہ ابن زبیر, انہیں کے بات کا یہ واقعہ. یہ کیا کہتے لوگ تھوکیں گے ہمارے اوپر, لوگوں کو لے کے آئے اور خود میدان میں جنگ پہ جا رہے ہیں. کچھ بھی ہو جائے میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کروں گا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. دیکھے کر کے چلا پیغمبر اسلام نے کبھی سچائی فرمائی تھی, القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے.
اسی کی فوج سے چند لوگوں نے نکل کے اس کا قتل کر دیا، کر تک نہیں پہنچے۔ حدیث پیغمبر کیا کہہ رہی؟ قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ یا رسول اللہ، قاتل تو جہنمی سمجھ میں آتا ہے، یہ مقتول کیوں؟ اس نے تو جنگ نکل لی ہے، یہ تو چھوڑ کے نکل گیا میدان، یہ تو علی کے مقابلے سے ہٹ گیا، اس نے لوگوں کی مذمت برداشت کی، لوگوں کا حسنہ برداشت کیا، مگر علی سے جنگ نہیں لڑی۔ جاگیے گا کو عجب فکرہ ہے، کیا مطلب اس کا؟ کاظم اسلام کا منشور یہ ہے ہی نہیں کہ اگر تم کسی کو پہچان لو، جان لو، یہ کافی ہے۔ آنکھیں کھل گئی، ہاں یہ علی بن ابی طالب ہے، پیغمبر نے ان کے فضائل بیان کیے، کچھ نہیں، یہ سب کیا میدان سے الگ ہو گیا کہ اس کی ذمہ داری میدان چھوڑنا نہیں تھا۔ جب امام کو پہچان لیا تھا تو اس میدان کو چھوڑ کر کے علی کے میدان میں معاملہ سے ملنا نہیں ہے کہ حق کو پہچان لیا، حق کو بہت لوگ پہچانتے ہیں، حق کا قبول کرنا معیار ہے، حق کو پہچاننا معیار نہیں ہے۔ پہچاننے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور یہاں تک میں وضو لے آیا ہوں، اب ایک جملہ سن کر کے جلدی سے مصائب کی مصائب کی منزل میں قدم رکھتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ کیوں ایسا ہو گیا کہ جب پہچان لیا تھا کہ حق ادھر ہے، باطل ادھر ہے، تو اسے میدان چھوڑ کے جانا نہیں تھا، اسے اس میدان کو چھوڑ کر کے امام کے ساتھیوں میں شامل ہونا تھا۔ کربلا میں بھی ایک نے حق کو پہچان لیا تھا، میدان چھوڑ کے گیا نہیں، ہاتھوں کو بنوا کر کے حسین یہ لشکر باطل کا ہے، یہ لشکر حق والوں کا ہے، وہ میدان سے نکل نہیں گیا کہ ہم نہیں لڑتے، اس نے کیا کیا؟ ہاتھوں کو بدوایا اور امام کا طرفدار ہو گیا، امام کے راستے پہ آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اسے معرفت کہتے ہیں، اسے جاننا، اسے علم ہے۔ اگر امام کے راستے پہ آ گیا ہے کوئی، کیونکہ معرفت کا اثر یہ ہے کہ انسان مطیع ہوگا۔ کوئی ممکن اسی بات اور مجھے ایک چھوٹی سی اور کس کو نہیں ہے بات کریں گے، کسی کو آگے بڑھو، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ شبر قید ہوگا، عجب اس کی کے گرد و غبار میں ٹھکے چھپے کچھ واقعات کی جو ضرورت انگیز سے سمجھے۔ امیر المومنین کی حکومت کوفے میں ہے، علی کوفے میں ہے، آخری باتیں اور یہ مسائل سوال کرنے میں موجود ہے۔ امام علی کی حکومت کوفے میں ہے، شبر نے کوئی غلطی کی، نے جملہ اور ہسٹری کا شبر جنگ صفین تک حضرت علی کی فوج نے حضرت علی کی طرف سے لڑا۔ جنگ صفین میں دو بڑے عجیب نام ہیں، ایک ابن مجی کا اور ایک شبر کا، یہ دونوں علی کی طرف سے جنگ صفین میں لڑے تھے۔ ایک علی کا قاتل بن گیا، ایک علی کی اولاد کا قاتل بن گیا۔ کیا تھا؟ امام سے محبت بھی کرتے تھے، امام کو جانتا نہیں تھا، مگر پہچانتے کہ امام کہتے ہیں سے توجہ۔ شیو نے کوئی غلطی کی، علی کا کمال یہی تھا کہ کوئی دنیاوی حاکم نہیں تھی کہ اپنا ہے، یہ اپنی پارٹی کا ہے، یہ پارٹی برتر ہے اور یہ زندہ باد اللہ بات کرتا ہے، لہٰذا سنا خون معاف کچھ نہیں۔ اگر اپنا ہے اور اپنے حلقوں میں اس کا چھپا ہے تو اسے بہرحال سے بدل گرفتار کوفے کے قید خانے میں جو قیدیوں کو رکھنے کے لیے قید خانہ تھا، اس میں قید ہو گیا۔ دو چار قیدی اور تھے، ایک روز اس نے پوچھا کہ بتاؤ کبھی کبھی آتے ہیں قیدیوں کے یہاں چل کہاں آتے ہیں؟ ہفتے میں ایک بار دو بار موقع ملتا ہے، ہم آتے ہیں۔ اچھا ہماری طرف بتانا، امام ہے، خبر بھی قیدیوں
فنی کا دور ہے جیل، یہ سب سیرت امیر المومنین ہے. امام بازار میں جاتے تھے، کوڑا لے کے جاتے تھے، بٹکرے چیک کرتے تھے، سامان ٹیسٹ کرتے تھے. آج دنیا اس ترقی کے بعد سمجھی ہے کہ یہ سب بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ سب آگے کر چکے ہیں. کوڑے سے مارتے تھے اگر کسی کا فضل کم ہو، یہ مال میں کوئی ملاوٹ. اور جو پیچھے اسی بازار میں تھے امیر المومنین، کوڑے سے لوگوں کو مارتے ہوئے جو مری اور حرام مچھلیاں ملا کر کے بیچ رہے تھے. امام مار ہی رہے تھے کہ بچانے پیچھے سے ایک عورت نے روکا تھا، یا علی مجھے آپ کی امامت کی دلیل چاہیے. اٹھایا ہوا کوڑا روک کر کے امام نے کہا لاؤ پتھر کہ اس نے پیغمبر سے مہر لگوا چکی ہے. اس نے پتھر نکالا، امام نے اپنی انگوٹھی سے اس پہ مہر کر کے اسے ہاتھوں میں دے دیا، کندھوں لے کر کے چلی جاؤ. پیغمبر نے چونکہ مہر لگوا چکی تھی، نشانی کیا تھی؟ یا رسول اللہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ دیکھیے بات ہمارے فتح امام سے باہر بھی نہیں ہے، موضوع سے کہیں باہر بھی نہیں ہے. پیغمبر نے جو مہر لگا کے پتھر پہ دیا تھا، پتھر پہ مہر نہیں ہوتی ہے. پتھر پتھر ہوتا ہے، مہر تھوڑی نہ ہوتا ہے. پیغمبر نے کہا اس پتھر پر رکھے رہو، میرے بعد جو بھی امامت کا دعویٰ کرے میری مہر کے نیچے اسے مہر لگوا لیں. مہر لگوا لیں. اس نے وہ پتھر پر رکھے رہی. امیر المومنین بازار کی اصلاح کر رہے، کوڑے برسا رہے، یہ کیا بیچ رہے ہو ایسے کیسے؟ اس نے کہا یا علی مجھے آپ کی امامت کی دلیل چاہیے. امام نے اس کو غور سے دیکھا، اللہ جو پیغمبر سے پتھر تمہیں لے کر کے رکھا ہے لا نکال. اسے پتھر آگے کیا، امام نے اپنی انگوٹھی اس پہ مس کر دی، علی کی انگوٹھی کی مہر پتھر کے اوپر نقش. بات یہاں تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا شہادت کا گزری ہے یہاں تک سن لیجیے. امام حسن جو پھر آئی، آپ امام ہیں اور لگائیے. امام حسن اس کے نیچے امام حسین کا زمانہ بہت غلط. چوتھے امام کا زمانہ آتے آتے یہ بھی تو انسان ہے، اور کہاں تک پہنچ چکی؟ صحیح کمر جھکی ہوئی ہے، نظروں سے صاف دکھتا نہیں. امام سجاد مصلی عبادت کے اوپر ہیں، یہ داخل ہوئی اس نیت سے وہ پتھر لے کے کہ یہ بھی تو اپنے کو امام کہلواتے ہیں، اگر یہی واقعی سلسلہ امامت کے امام ہیں تو ان سے بھی مہر لگوائی جائے. لہذا وہ کمرے اور حجرے میں داخل ہوئی یہ سوچ کر کے کہ ان سے مہر لگوائے. اس نے دیکھا کہ امام مصلی پہ ہیں، شاید نیت میں ہوں، لہذا وہ پیچھے پلٹنے لگی. ادھر امام نیت میں نہیں تھے، امام نے اشارہ کر کے کہا پلٹ. توجہ کیجیے گا، اب جو تاریخ نے لکھا ہے کہ ادھر وہ پلٹی ادھر جوانی پلٹی. اب پھر پلٹ کے اسی ایج میں جس ایج میں پیغمبر کے پاس تھی، اب حیرت سے وہ پتھر لیے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ پتھر پہ مہر لگوانے کی ضرورت کیا ہے کہ جو ماضی کو حال بنا دے. امام یہ کام کیا کرتے تھے، زیادہ جیل کا بھی دورہ کرتے تھے. پوچھو کہ آتے ہیں تجربہ بتاتے آئے تو بتانا آئے وہاں قید خانے قیدی اپنی اپنی فریاد کر رہے ہیں. جیسے امیر المومنین اس کے سامنے سے گزرے، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کے اس زمانے کا تصور کیجیے گا، آج کی طریقے سے واقف ہوتا تھا ایک محدود مقام اس میں طے کر دیا جاتا تھا. بہت زیادہ ضروری ہے بات کرنے کی. اس نے ماں کا دامن پکڑ لیا، کمولت میرا گناہ معافی نہیں ہو سکتا، مجھے رہا کر دی، باقی کی زندگی میں آزادی کی زندگی جینا چاہتا ہوں. امام نے سر سے بیٹھ کر شیخ کو دیکھا، مجھے امام کہ امام کو کیا دکھا، مگر پہلے دن مولا میرا نہ جانے کیا ہوا، آنکھوں میں اشک لیے امام کو مدعا کیا، دامن چھوڑایا، آگے بڑھا. امام کے ساتھ ساتھ امام حسن و حسین بھی چلے. امام جب چلے جب آگے بڑھے تو اس نے امام حسن کا دامن پکڑ لیا، امام کا دامن پکڑ لیا. مگر آپ محسوس کریے تو میرے سینے کی طاقت نہیں، بہت زیادہ مسائل پڑھو تو دو پھر کے پڑھوں گا. امام حسن کا دامن پکڑ لیا، کہا اگر آپ سفارش کرتے
آپ کے بابا کی بات نکالیں گے. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کی سفارش پہ علی کبھی انکار نہیں کر سکتے. امام حسن نے تو اسے غور سے دیکھا, نہ جانے کیا لکھا, کیا سوچا. امام بھی رحیم, امام بھی کریم, تو انہوں نے بھی اپنا دامن کھینچا کر اپنے بابا نے رد کر دی. ضرور کوئی بات ہوگی, آگے بڑھے امام. اس نے ہاتھ بڑھا کر کے حسین شاید روایت کم پڑ گئی, اس نے حسین کا نام پڑھ لیا. تو دیکھیے مجھے یہ معلوم کہ اگر آپ کہہ دیں تو آپ کے باپ مجھے ضرور لگا. یہ ایسا بہت بڑا کوئی جرم نہیں تھا کہ اس کی سزا مطلب پھانسی ہو یا مار دیں. کوئی ایسا جرم تھا کہ اس کی چل نہیں ہوئی. یہ چند سال قید تھی اس کی سزا. امام کو اختیار ہے, پاور ہے, جسے چاہے روک دے. حاکم علی اطلاع کر لو. حسین کا دامن پکڑ لیا. امام علی کے ساتھ امام حسن کو چاک پڑ گئے. اسے پکڑے رکھا. آپ وعدہ کریں کہ اپنے بابا سے میری سفارش کریں. جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ اچھا ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہوں. حسین نے دامن چھڑایا. امام باہر کے چھوٹے سے ٹھہرے. حسین کہاں؟ امام حسین آگے بڑھے. کہا بابا کیا ممکن ہے کہ میری سفارش میں آپ اسے چھوڑ دیں؟ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ میری سفارش میں اسے آزاد کر دیں؟ حیرت سے علی نے امام حسن نے دونوں نے حسین کو دیکھا اور یہی چاہیے تھا. علی وہ یہ کام نہیں کر سکتے, امام حسن نہیں کر سکتے, مگر حسین کو کرنا بھی چاہیے. نہیں کر پاتے. بابا میں سفارش کر دوں انہیں چھوڑ دیں. اس نے مجھ سے درخواست کی ہے, اسے کسی کے کہے تو بند دیکھی نہیں جاتی. امام حسن نے بیٹا تو اس کی سفارش کر رہا ہے. بابا نے سفارش کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد وہ اس طریقے کی زندگی گزارے گا جسے ایک شریف انسان کو گزارنا چاہیے. میں سفارش کرتا ہوں, اگر آپ مناسب سمجھے اسے لے جا سکتے ہیں. امام نے حسین کی سفارش پہ حکم دے دیا, سر جھکا کر کے ایسا ہی شریف کو چھوڑ دیا. صرف پوچھے سے رہا حسین کا حسین چل رہے گھوڑے سے کہیں لوگ انعام کی لالچ میں خنجر لیے اٹھے آگے بڑھے کہ حسین کا سر اتار دے ابھی یزید سے انعام ملے. مگر جب بھی کوئی آگے بڑھتا تھا حسین آنکھ کھول کے اس کی طرف دیکھتا. یہ فکر ہے وہاں اس نقاہت کے باوجود کیسے نہیں ایسا کیوں اب اپنی ذلت اپنی گردن میں ڈالنا چاہتے ہو؟ امام کے فکرے ہیں جو مقتل میں نکلے. ایسا نہ کرو, تمہارے اندر یہ علامتیں نشانیاں نہیں ہیں جو میرے نانا نے میرے قاتل کی بیان کی ہے. لہذا خبردار یہ کام نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ حسین بن علی جانتے ہیں کہ چند لوگوں کو لوٹا دینے سے ان کی جان نہیں بچ جائے گی. حسین اپنی جان نہیں بچانا چاہتے, سامنے والے کو ابدی ذلت سے بچانا چاہتے. یہ کام نہ کرو. اور حسین کی نصیحت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی خنجر لے کے گیا خنجر چھوڑ کے بھاگ آتا تھا. آخر میں شیو نے خنجر اٹھایا اور اسے پتھروں پہ مارتا ہوا چلا. وہی شیو جسے حسین نے بھوکے میں آزاد کرایا تھا پتھر میں مارتا ہوا چلا. حسین کے قریب آیا, امام نے آنکھیں کھولی, شیو نے حسین کو دیکھا, حسین نے شیو کو دیکھا. امام نے کہا یقیناً تو ہی میرا قاتل ہے. میرے نانا نے جو علامت بتائی ہے, جو نشانی بتائی ہے, تو ہی مجھے قتل کرے گا. آپ کے نانا نے کیا نشانی بتائی تھی؟ امام نے کہا سنو, میرے نانا نے کہا تھا حسین تیرے قاتل کا چہرہ کتے سے مشابہ ہوگا. جیسے ہی گزرا کہا ابھی وہ حسین کے سینے میں دبا تھا. مجھے کتے سے تجویز دیتے ہو, اترا سینے سے حسین کو الٹا کیا. اے عزیزو جو مقتل میں لکھا خنجر کو پھیرا نہیں تھا, خنجر سے وار کرنا شروع کیا. 12 ضربیں لگی.
ہمارے ہمارے سنت کو ہمارے تمام ہمارے کبیروں سے دنیا سے دنیا میں جہاں بھی محکمہ اس وقت دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں دشمنوں میں دھمکیاں بھی اللہ تمام دشمنوں کے مسلمانوں کو مقام تمام ظاہرین مسلم کی حفاظت مقدسہ کی حفاظت فرما سارے ہمارے سبوں میں قائم منتقل خون حسین وارث کربلا ہمارے امام کی روح ہم سب کی عوام سارے شریف فرما إنك أنت السميع العليم قال ولا يشهد له سبحانه وتعالى بارك الله فيك تلاوة فرمان واستسلام عليك خلاص